نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز خواتین و حضرات، جملہ مہمانان گرامی قدر، حضرات قراء و منشدین، اور آج کی اس سالانہ مجلس میں جو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کانفرنس کے نام سے معنون ہے، اس میں شرکت کرنے والے تمام بھائی بہنیں بیٹے اور بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سالانہ 27ویں کانفرنس ہے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک ذکر کی 27ویں کانفرنس ہے۔ اس موقع پر میں بزم غوثیہ کینیڈا اور منہاج القرآن کینیڈا اور ان کی ٹیمز کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ 27 سال سے تسلسل کے ساتھ ہر مہینے پھر ہر سال بڑی محبت سے اور چاہت سے یہ اہتمام ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کی برکتوں اور سعادتوں سے انہیں اور ہم سب کو اور جملہ شرکت کرنے والوں کو اور دنیا بھر میں سننے والوں کو حصہ وافر عطا کرے اس کی برکتوں میں سے۔ آج کی اس مبارک سالانہ غوث اعظم کانفرنس میں رضی اللہ تعالیٰ میرے ذہن میں جو مضمون آیا ہے، عنوان، وہ ہے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات اور تعلیمات۔ تو میں بلا تمہید اپنی بات آپ کی حیات طیبہ کے ذکر سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی ولادت 470 ہجری میں ہوئی۔ تھوڑا ہسٹری کی بعض شخصیات کے ساتھ کوریلیٹ کرتے ہوئے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی وفات 505 میں ہوئی ہے۔ گویا امام غزالی اور حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 35 برس آپ کی جوانی کے اور ان کی آخری عمر، ویسے بھی امام غزالی نے زیادہ عمر نہیں پائی تھی، تو وہ مشترک ہے، ایک ہی زمانہ ہے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ایران کا ایک صوبہ ہے جیلان، اس صوبہ جیلان کے اندر ایک گاؤں ہے گیل، عربی میں چونکہ گاف نہیں ہے تو اس کو جیل بولتے ہیں۔ وہ پہاڑوں کے اندر ایک قصبہ ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ میں اس قصبے میں گیا ہوں اور وہاں پر آپ کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا مزار اقدس ہے، تو وہاں میں نے حاضری دی۔ آپ کے والد گرامی کا مزار اس قصبے کے ارد گرد جو پہاڑ ہیں ان میں، پہاڑوں میں،
حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 برس اپنی ولادت کے بعد اپنے قصبہ میں، جیلان کے گیل قصبہ میں رہے، اور ابتدائی تعلیم جیسے بچپن میں ہوتی ہے، قرآن مجید کی حفظ قرآن اور دیگر دینی تعلیمات وہیں حاصل کی۔ آپ کی عمر مبارک 18 سال تھی، تو میں نے کہا نا حیات اور تعلیمات، تو میں آپ کو گو تھرو کرواؤں گا تاکہ شخصیت کا ضروری گوشے آپ کے ذہن میں جم جائیں۔ جب آپ کی عمر مبارک 18 برس ہوئی تو علم اور ثقافت کا گہوارہ اور مرکز علم و ثقافت کا بغداد تھا۔ آپ کے والد گرامی وصال فرما چکے تھے، تو والدہ ماجدہ نے آپ کو 18 برس کی عمر میں حصول علم کے لیے بغداد بھیج دیا۔ تو آپ بغداد تشریف لے گئے، کس عمر میں؟ 18 برس کی عمر میں۔ یعنی پھر سن بن جاتا ہجری میں 488 ہجری، اور عیسوی سن اس وقت 2023 ہے نا، تو عیسوی سن 1095 تھا جب آپ بغداد گئے۔ تو لگ بھگ 925 سال قبل آپ بغداد میں منتقل ہوئے، اور ولادت 18 برس سال پہلے ہوئی تھی۔ جب آپ بغداد تشریف لے آئے نوجوانی کی عمر میں، وہ زمانہ خلافت بنو عباس کا تھا، اور بنو عباس کی خلافت اپنے آخری سانس لے رہی تھی، مضبوط اور مستحکم نہیں رہی تھی۔ خلیفہ تھا المستظہر باللہ، عباسی خلیفہ، اس کا زمانہ تھا جب آپ بغداد تشریف لے آئے۔ بہت ہی مختصر سا بیان میں اس وقت کے حالات کا چند جملوں میں کر دوں۔ خلافت بغداد جو قائم ہوئی تھی 133 ہجری میں، 132 ہجری میں بنو امیہ کی سلطنت کا خاتمہ ہوا، اور بنو عباس کی سلطنت شروع ہو گئی۔ اب یہ زمانہ 488 کا میں بیان کر رہا ہوں، تو سمجھیں کوئی تقریباً 350 سال بنو عباس کی سلطنت کے خلافت کے گزر گئے تھے۔ اس کے بعد اب جو خلیفہ تھا مستظہر باللہ، یہ خلیفہ صرف اپنے پیلس کے اندر رہ گیا تھا۔ جب کسی شخصیت پر گفتگو ہوتی ہے تو ضروری ہوتا ہے کہ اس کے زمانے اور اس وقت کے حالات کا بھی تھوڑا سا تصور سامنے لایا جائے، کوریلیٹ کی جاتی ہیں چیزیں۔ تو خلیفہ اس وقت صرف بغداد کے اندر، پورے بغداد پر ہی نہیں بلکہ اپنے پیلس کے اوپر ہی اس کی خلافت رہ گئی تھی، اور واقعتاً جو سلطنت تھی یا پاور تھی، وہ جو ٹرکش قبیلہ تھا سلجوق، تو ان کے پاس سلطنت تھی، حکمران اصل پاور اور رول ان کا تھا سلجوقوں کا۔ اور پھر ان کے مابین بھی سلطان ملک شاہ جو بہت نامور سلجوقی سلطان ہوا ہے، اس کے بیٹے تھے، تو ان کے بیٹوں کے درمیان کشمکش اور جنگ و جدال اور لڑائی رہتی تھی، ساری گیم آف پاور تھی۔ تو افراتفری کا زمانہ تھا، سیاسی طور پہ ایک افراتفری تھی۔ اب آپ ذہن میں رکھ لیں، جب ملکوں میں سیاسی افراتفری ہوتی ہے تو زندگی کے کسی شعبے میں نہ استحکام ہوتا ہے نہ سکون ہوتا ہے۔ آپ پاکستان کے حالات کو دیکھ لیں، دنیا کے کسی ملک کو دیکھ لیں، جہاں سیاسی عدم استحکام ہوگا
بلکہ افراتفری ہوگی اور جنگ و جدال ہوگا اور بے یقینی کی صورتحال ہوگی، وہ سیاسی صورتحال انفرادی اور اجتماعی طور پر انسانی معاشرے کے ہر شعبے کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ اس لحاظ سے پھر دینی قدریں بھی متاثر ہوتی ہیں، ہر چیز متاثر ہوتی ہے۔ بغداد کے ساتھ ہی تھوڑے فاصلے پر دمشق ہے، شام، تو شام پر کروسیڈرز کا قبضہ تھا، ان کے محلات پر، تو کہیں کہیں مسلمان بھی تھے، چھوٹی چھوٹی سلطنتیں، موسٹلی جو بڑے سینٹرز آف پاور تھے وہاں کروسیڈرز تھے، صلیبی مسیحی۔ انطالیہ جو اناطولیہ ہے ٹرکی کا میجر علاقہ، یہ بھی کروسیڈرز کے قبضے میں تھا۔ القدس، بیت المقدس، یروشلم، یہ بھی کروسیڈرز کے قبضے میں تھا۔ تو یہ پورا ایریا صلیبیوں کے پاس تھا۔ ترکستان کا خطہ ایران تک سارا یہ سلجوقوں کے پاس تھا۔ مصر میں فاطمیین کی حکومت تھی۔ ایران کی طرف اصفہان میں باطنیوں کا ایک بہت بڑا شرپسند فتنہ تھا، حسن بن صبا اس کا بانی تھا، تو وہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا اصفہان۔ تو وہ مسلمانوں کی قتل و غارت کرتے تھے، خون بہاتے تھے اور اسلامی سلطنت کو نقصان پہنچاتے، اور کروسیڈرز صلیبیوں کے ساتھ مل کے عالم اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ یہ صورتحال تھی ساری۔ اور بغداد کے اندر بھی رسا کشی تھی سلطان ملک شاہ کے بیٹوں کے مابین، کبھی وہ فوجیں لے کے آتے، ان کی فوجیں آتی، لڑائی ہوتی۔ یہ وہ وقت تھا جب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نوجوانی میں بغداد منتقل، یعنی بڑا پرسکون ماحول نہیں تھا جس میں انسان سکون سے رہے اور سکون کے ساتھ اپنی زندگی گزارے، یہ ماحول نہیں تھا۔ اب آپ کی زندگی شروع کہاں سے ہوتی؟ جب آپ تشریف لے آئے بغداد، تو اس وقت ایک مدرسہ تھا آپ کے شیخ کا، باب العزج، وہ شیخ ابو سعید المخرمی آپ کے شیخ ہیں، اساتذہ میں سے، ان کا مدرسہ تھا۔ اب ان کا جو نام ہے لقب المخرمی، یہ کتب میں 3 طریقے سے آتا ہے۔ عام طور پہ کتابوں میں شیخ ابو سعید المخزومی لکھا ہوتا ہے، یعنی قبیلہ مخزوم کی نسبت سے کہ المخزومی تھے۔ زیادہ تر مستند تصور کیا جاتا ہے المخرمی، اور انہی کا ٹائٹل المخرمی کی جگہ کتب میں المخرمی بھی آتا ہے۔ تو شیخ ابو سعید المخرمی یا المخرمی المخزومی جو کہہ رہے، ان کا مدرسہ تھا، چھوٹا مدرسہ تھا، باب العزج بغداد کا ایک محلہ تھا، تو اس میں آپ داخل ہو گئے۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھ لیں کہ آپ نے 20 سال تک دینی علوم پڑھے ہیں، اتنا علم حاصل کیا بطور طالب العلم کے۔ 20 سال آپ نے پڑھا ہے اور 33 سال آپ نے پڑھایا ہے۔ اب یہ 2 جملے اکٹھے جوڑ دیے تاکہ بھولیں گے نہیں، اس سے آپ کو ان کی شخصیت کا اندازہ ہوگا۔ ہم بر صغیر پاک و ہند کے لوگ خاص طور پہ، اور سنی العقیدہ لوگ، اولیاء صوفیاء کو ماننے والے، 11ویں شریف کرنے والے، میلاد شریف کرنے والے، ہمارے ہاں ان تمام طبقات میں بہت سے تصورات پس پردہ چلے گئے ہوئے ہیں،
ہم انہیں نہ ڈھونڈتے ہیں، نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ خواہش رہی ہے، نہ ان تصورات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اور اس کی جگہ پورا تصور مراسم رسوم کے اوپر قائم ہو گیا ہے۔ اور اولیاء کرام کی جو شناخت اور پہچان ہے وہ بھی رسوم کے ساتھ، کرامات کے ساتھ۔ ہماری پہچان اولیاء کی کرامت کے ساتھ ہے، ان کی استقامت کے ساتھ نہیں ہے۔ ہم اولیاء کو کرامت کے ذریعے جانتے ہیں، میرے جملے پہ توجہ کریں اور غور سے سمجھیں۔ ہم ان کا قد، اولیاء اللہ کا قد کرامت سے ناپنا چاہتے ہیں، جو کہ اولیاء کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اولیاء اور صوفیاء کی تعلیمات میں یہ چیز نہیں ہے کہ کسی ولی اللہ کی ولایت کا قد یعنی مقام و مرتبہ کرامت سے ناپا جائے۔ یہ معیار ہم نے گڑھا ہے، صوفیاء اور اولیاء کا نہیں ہے۔ ان کے ہاں ان کا قد یا ان کا مرتبہ کرامت سے نہیں، استقامت سے ناپا جاتا ہے۔ ان کی استقامت کتنی تھی؟ اور ہمیشہ کہا جاتا ہے الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے بہت اونچی چیز ہے۔ بہت سے اولیاء کرام اور صوفیاء کرام نے یہ کہا، میں ان کے نام نہیں لیتا کیونکہ بہت سے صوفیاء اور اولیاء نے ایک اصولی بات کی۔ اس کا خلاصہ یہ، وہ کہتے ہیں کہ اگر ہوا میں اڑنا ولایت ہوتی تو پرندے سارے ولی اللہ ہوتے، دریاؤں پہ چلنا اگر کرامت ہوتی، ولایت ہوتی، تو مچھلیاں ساری ولی اللہ ہوتی۔ سمجھ آئی آشم جی؟ مقصد بات کا یہ ہے کہ ولایت کبھی بھی اسلام کی تاریخ علم میں کرامت سے نہیں ناپی جاتی تھی، ولایت ہمیشہ استقامت سے ناپی جاتی۔ یہ نقطہ سمجھانے کے لیے صرف ایک واقعہ مختصراً تیزی سے کوٹ کرتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو خبر ملی کہ دور فلاں ایک قصبے میں ایک ولی اللہ ہے، اہل اللہ ہے۔ آپ نے اپنے تلامذہ کو، مریدین سے فرمایا کہ چلو اللہ کا دوست ہے اس قصبے میں، اس سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ اللہ کے دوست اللہ کے دوستوں سے ملاقات کے لیے جاتے تھے۔ آپ میری بات سمجھیں، کامن رشتہ کیا تھا دونوں میں؟ اللہ کا۔ اب ہم نے اس ذات کو، اللہ کو درمیان سے نکال دیا اور آپس میں ہی ہو گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا ہے؟ کوئی ولایت کا دعوے دار، پہلی بات تو یہ ہے کہ ولی کبھی دعوے دار نہیں ہوتا تھا۔ جو دعویٰ کرے وہ ولی نہیں ہے، جو دعویٰ کرے وہ ولی نہیں ہوتا، اور وہ صوفی نہیں ہوتا، وہ عارف نہیں ہوتا، وہ اللہ کا دوست نہیں ہوتا جو دعویٰ کرے۔ ولایت نام نفی دعویٰ کا ہے، اس میں دعویٰ کی نفی ہوتی ہے۔ تو ہم نے جب اللہ کو، اس رشتے کو ایک طرف کر دیا، تو آج ولایت اور تصوف کا دعویٰ کرنے والے آپ دیکھیں گے کوئی کسی دوسرے کو ملنے نہیں جاتا۔ پنجابی میں ایک جملہ بولتا ہوں، وہ کہتے ہیں اتھے تھوڑ سی، ساڑھے کول تھوڑ سی تینوں جو اتھے اس نو ملن گئے ہیں، تو بت بن گئے اندر، بت۔ ہم بتوں کی پوجا کرتے ہیں، من کے اندر میں اور انا کے بت ہیں۔ تصوف اسلام نے دیا تھا ان بتوں کو توڑنے کے لیے۔ ہم نے بتوں کے مندر اور سومنات بنا لیے اپنے اندر۔ کسی کو ملنے کوئی نہیں جاتا، وہ سمجھتا ہے میری ہتک ہے، میں اس کو ملنے جاؤں۔ تو جب انسان سوچتا میں اس کو ملنے جاؤں، تو اس کا مطلب ہے وہ ابھی تک میں اور اس میں گم ہے، وہ میں گم ہے۔ جو میں گم ہے، اس نے اسے کب پانا ہے؟ وہ اللہ کو کب پائے گا؟
وہ تو اپنی میں گم ہے، اپنی میں گم ہے۔ تو صوفیاء اگلے زمانوں میں، اور میں نے دیکھا میرے بچپن، لڑکپن، جوانی تک کی عمر میں کچھ لوگ جن میں ان کی کچھ نہ کچھ صفات، اوصاف، اخلاق کے حصے چلے آ رہے تھے، ان میں بھی دیکھا کہ تواضع اور انکساری تھی، ان میں نہیں ہوتی تھی۔ یہ میں نے اپنی جوانی کی عمر تک ایسے لوگ دیکھے کہ میں سے پاک تھے۔ تو میں بتا یہ رہا تھا کہ حضرت باجزید بسطامی نے کہا اپنے مریدین کو، چلیں بھائی، خبر ملی ہے وہاں اللہ کا ایک دوست رہتا ہے، اس سے ملنے چلتے ہیں۔ تو جب کوئی محبوب کے دوست کو دیکھنے جائے، یہ علامت ہے کہ واقعی یہ محبوب کا محبت کرنے والا ہے۔ سچی محبت ہوتی ہے تو محبوب کا دوست بھی پیارا لگتا ہے، اس کو دیکھنے کو جی کرتا ہے، اس کے ساتھ مل بیٹھنے کو جی کرتا ہے، اس کو تکنے کا جی کرتا ہے، اس کی باتیں سننے کا جی کرتا ہے۔ کیوں؟ یہ محبوب کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے۔ محبوب کے شہر کے در و دیوار بھی اچھے لگتے ہیں، مدینہ پاک کے در و دیوار، کوچہ و بازار اچھے لگتے ہیں نا؟ کیوں کہ یہ در و دیوار، یہ آثار ہیں محبوب کے۔ محبت ہو سچی تو محبوب کے شہر کے کوچہ و بازار اچھے لگیں، چے جائے کہ محبت ہو۔ اگر کوچہ بازار اچھے لگیں تو جو محبوب کے یار ہیں وہ کیسے اچھے نہیں لگتے ہوں گے؟ جو محبوب کے دوست یار ہیں، جو محبوب سے ہم کلام ہوتے ہیں، جو راتوں کو محبوب سے گفتگو کرتے ہیں، جنہیں محبوب ملتا ہے اور جو محبوب کے در پہ رہتے ہیں، جن کا تعلق قریب ہے، ان سے کیوں نہیں پیار کرتے ہوں گے؟ وہ پیار کرتے ہیں، ملنے جاتے ہیں۔ کیوں جاتے ہیں؟ کہ میں ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ تصوف، روحانیت، ولایت میں کو ذبح کر دینے کا نام، اس میں کلغی نہیں رہتی، کیا اکڑ نہیں رہتی۔ تو ملنے گئے۔ اب میں آپ کو ایک ہی واقعے میں دو چیزیں بتا رہا ہوں۔ اب آج کل یہ سوچا جاتا ہے کہ میں اگر اس سے ملنے چلا گیا تو میرے مرید سمجھیں گے کہ وہ اس سے بڑا ہے نا ہمارے پیر سے، تو وہ مجھے چھوڑ کے کہیں اس کے مرید نہ ہو جائیں۔ اس کو اگر میں ملنے چلا جاؤں تو میرے مرید سمجھیں گے کہ وہ اس ہمارے پیر سے بڑا پیر ہے، تو کہیں مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے نہ چلے جائیں، اس لیے وہ ملنے نہیں جاتا۔ پیر کا جو تصور ہم نے بنا لیا ہے وہ پیر نہیں رہا، وہ تصور وہ پنجابی میں پیڑ بن گیا ہے۔ پیڑ کہتے ہیں درد کو، اس کو کھٹکا رہتا ہے، میں گیا تو میرے مرید کیا کہیں گے؟ اسی گرداب سے، بھنور سے نکالنے کا نام تصوف و روحانیت۔ اسی گرداب سے نکالنے کا نام، اسی بھنور سے نکالنے کا نام روحانیت تھا۔ تصوف اس لیے بنا تھا۔ آقا علیہ السلام نے اصحاب صفہ کو بٹھا کے یہی تربیت فرمائی تھی۔ تو ایک تو یہ حصہ یاد رکھیں، تلامذہ کو، مریدوں کو لے کے دور سفر کر کے ملنے گئے، میں کی نفی ہو گئی نا۔ اب دوسرے اینڈ پر ایک واقعہ ہے اسی کا۔ جب وہاں پہنچے تو دیکھا جس کو ملنے جا رہے تھے، جس کا سنا تھا، وہ مسجد میں داخل ہو رہا تھا، تو اس نے ایسے تیزی سے گیا تو بایاں پاؤں اندر رکھ دیا، مسجد میں بایاں پاؤں رکھ دیا، وہیں سے مریدوں کو لے کے واپس مڑ آئے، پھر ملے نہیں۔ آپ دیکھیں اب اولیاء اور صوفیاء کے ہاں اصل قدر و قیمت کس شے کی تھی؟ مریدوں نے پوچھا آپ اتنا سفر کر کے آئے اس کو ملنے، اور وہ سامنے تھا تو واپس مڑ کے جا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس نے بایاں قدم اللہ کے گھر میں رکھ دیا۔ جس کو محبوب کے گھر کا ادب نہیں ہے، اسے محبوب کا ادب کیا ہوگا؟ تو تصوف نام ہے آداب سیکھنے کا، تو جسے محبوب کے گھر کے آداب نہیں آتے وہ محبوب حقیقی کے آداب کیا جانتا ہوگا؟ اس لیے یہ سنا تھا درست نہیں تھا، واپس چلے بس۔
یہ میں نے ضمناً ایک بات سمجھا دی، تصوف، روحانیت اور ولایت کو اکٹھا کریں تو کنسیپٹ کلیئر ہو۔ تو آپ مدرسہ میں داخل ہو گئے اور پھر جب حضرت شیخ ابو سعید المخرمی یا ابو سعید المخزومی کا انتقال ہو گیا تو انہوں نے وہ مدرسہ آپ کو دے دیا۔ انتقال سے قبل، وصال سے پہلے مدرسہ آپ کو دے دیا۔ آپ نے اپنی زندگی کی ابتدا پھر میں نے بتایا کہ 20 سال پڑھنے پہ گزارے تھے، اور جب 20 سال پڑھے تو انہی 20 سالوں میں ریاضات اور مجاہدات بھی کیے۔ عشاء کے وضو سے نماز فجر کا پڑھنا، ساری رات اللہ کے لیے جاگنا، دین کے لیے جاگنا، پڑھنے کے لیے جاگنا، پڑھانے کے لیے جاگنا، اللہ اللہ کرنے کے لیے جاگنا، صرف ایک کام کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے دین کے لیے جاگنا۔ 30-40 برس عشاء کے وضو سے فجر، یہ معمول۔ اور پھر جب مدرسہ بن گیا ان کی وفات کے بعد، تو آپ نے اس مدرسہ کی پھر بنیادوں میں توسیع کی، اس کو بڑا کیا، اور 528 ہجری میں اس مدرسہ میں توسیع ہو گئی تھی۔ اب آج اس کو چاہیں تو آج کی زبان میں مدرسہ کہہ لیں، چاہیں اس کو کالج کہہ لیں، چاہیں دارالعلوم کہہ لیں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن۔ تو اب یہاں آپ کی حیات طیبہ کا پہلا عنوان ذہن میں رکھ لیں کہ آپ کی زندگی کی ابتدا اور 20 برس اور 33 برس، کتنے؟ 53 برس پڑھنے اور پڑھانے میں گزرے۔ میں نے کہا نا کہ برصغیر پاک و ہند میں ہم پہچانتے ہیں صرف کرامتوں کے حوالے سے، اور ان کی پوری زندگی اور حیات و تعلیمات نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہیں، اور ہم انہیں جاننا بھی نہیں چاہتے، چونکہ اگر تعلیمات کو جانیں گے اور ان کی سیرت اور حیات کو جانیں گے تو ان جیسا بننا پڑے گا، ان کی راہ پہ چلنا پڑے گا، ان کی تعلیمات کو قبول کرنا پڑے گا۔ وہ ہم کرنا نہیں چاہتے، اور دعوے دار بھی رہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے ہیں اور وہ ہمارے ہیں۔ دعویٰ بھی رکھنا ہے کہ ہم ان کے ہیں اور وہ ہمارے ہیں، ٹھیکیداری بھی رکھنی ہے، ٹھیکیداری اور اجارہ داری بھی رکھنی ہے۔ اور وہ اجارہ داری تب بنتی ہے 2 چیزوں سے، ایک کرامتیں بیان کریں صرف، اور ایک رسمیں وضع کر دیں، رسمیں، رسوم، مراسم، اس سے کاروبار چلتا ہے۔ اس سے جتنے رسوم زیادہ بناتے چلے جائیں اس سے کاروبار بڑھتا چلا جاتا ہے، دکانداری بنتی چلی جاتی ہے۔ تو ہم ان ایریاز میں، ایک میں یا دوسرے میں یا تیسرے میں، ان ایریاز میں رہنا چاہتے ہیں۔ آگے اس لیے نہیں بڑھنا چاہتے کہ پھر مشقت کا کام ہے۔ ان کی زندگی کے حالات کو جان لیا تو لوگ کہیں گے کہ ان کی زندگی تو یہ تھی، آپ کی زندگی یہ ہے، اس میں کوئی جوڑ اور ملاپ بھی نہیں ہے، تو خالی دعویٰ ہی دعویٰ ہے، آپ کے نعرے ہی نعرے ہیں، رسمیں ہی رسمیں ہیں۔ حقیقت کا کیا تعلق ہے ان کی حیات کے ساتھ اور ان کی تعلیمات کے ساتھ، وہ مشکل ہے۔ اس لیے ہم تعلیمات سے بھاگتے ہیں، تعلیمات سے بھاگتے ہیں، چونکہ تعلیمات سے کاروبار نہیں چلتا۔ اب آپ دیکھ لیں، 90 برس کے قریب آپ کی عمر مبارک ہے، اور آخری سال تک آپ نے تعلیم و تربیت جاری رکھی، واعظ و ارشاد جاری رکھا، تدریس جاری رکھی، آخری وقت۔ امام ابن قدامہ المقدسی اور بھی کئی محدثین وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں آئے آپ سے پڑھنے کے لیے، آپ کی حیات مبارکہ کے آخری 6 ماہ باقی تھے، وصال ہو گیا، ان آخری 6 ماہ میں ہم آپ سے پڑھے۔ 90 برس کی عمر تک ائمہ، محدثین، مفسرین، علماء کو پڑھاتے تھے۔
درجہ بڑھتا گیا نا طلباء کا بھی، مگر علم کا شغف آپ نے اپنے پہلے قدم سے لے کر حیات طیبہ کے آخری قدم تک قائم رکھا۔ تو سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولایت، جو ولایت کبریٰ ہے، ولایت عظمیٰ ہے، جسے غوثیت کبریٰ کہتے ہیں، جن کی وجہ سے ان کو غوث اعظم کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، وہ مدار طریق علم پر ہے۔ اس کا مدار طریق علم پر ہے، اور ہمارا مدار اخراج علم پر ہے۔ علم کو نکالنے پہ ہمارا کام چلتا ہے۔ وہ بچپن سے وفات کے آخری سال تک انہوں نے آلموسٹ 85 برس زندگی کے 85 برس علم پر گزارے۔ پھر آپ کا فرمان ہے، یہ بات نہیں ہے کہ میں نے آپ کو پڑھ کے جتنا سمجھا اور جانا ہے یہ میری رائے ہے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ میں تو ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اور شاید ابھی طالب علم بھی نہیں بن سکا، مگر یہ میری رائے نہیں ہے، حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ارشاد ہے۔ آپ کا ایک قصیدہ غوثیہ ہے، ورد کے طور پہ، وظیفہ کے طور پہ طریقہ قادریہ میں لوگ پڑھتے ہیں، مشائخ دیتے ہیں۔ اس میں آپ فرماتے ہیں، درست العلم حتی صرت قطبا ونلت السعد من مولا الموالی۔ فرماتے ہیں میں نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرتا گیا، اور علم حاصل کرتا گیا، علم حاصل کرتے کرتے میں قطب یعنی غوث ہو گیا۔ قطبیت کا مقام غوثیت کا ہوتا ہے۔ فرمایا علم حاصل کرتے کرتے طریق علم سے یعنی علم کے راستے سے میں مرتبہ غوث تک جا پہنچا، غوثیت کے مرتبے تک، اور اللہ کے جو مواہب اور عطائیں اور اس کی بارگاہ سے جو کچھ ملا اسی طریق سے ملا۔ تو آپ نے پھر جب مدرسہ کی توسیع کر دی، جب پڑھانا شروع کیا تو 2 3 4 طالب علموں کے پڑھانا شروع کی۔ اتنی چھوٹی مجلس، اس کا نخرہ بھی نہیں تھا۔ کیا؟ چونکہ تصوف، روحانیت اور ولایت جب یہ نصیب ہو جاتا ہے تو نخرہ ختم ہو جاتا ہے۔ 2 3 3 4 طلباء کو پڑھایا چھوٹی مجلس میں، اور پڑھاتے پڑھاتے واعظ و ارشاد کی مسند پہ فائز ہوئے۔ تو پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب آپ واعظ فرماتے تو آپ کی مجلس میں 70,000 لوگ ہوتے تھے۔ 2 3 4 سامعین سے شروع کیا اور 70,000 سامعین تک آپ کا حلقہ درس پہنچا۔ آپ اندازہ کر لیں بغداد شریف کی ارد گرد کی گلیاں بھر جاتی ہوں گی، اور آپ کی کرامات میں سے یہ کرامت تھی، چونکہ لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، لہذا جس طرح آواز پہلی صف میں بیٹھا آدمی سنتا تھا اسی طرح کی آواز آخری صف کا آدمی سنتا تھا۔ اور آپ ہر روز خود بنفس نفیس اپنے مدرسہ میں، آج کی لینگویج میں کہہ لیں کالج میں، دارالعلوم میں، ابھی یونیورسٹی تو نہیں کہہ سکتے اس کو، جو مرکز علم تھا آپ کا دارالعلوم، اس میں ہر روز 13 علوم آپ خود پڑھاتے تھے، خود پڑھاتے تھے۔ اتنے بڑے ٹیچر تھے، اتنے بڑے پروفیسر تھے، اتنے بڑے استاذ اور معلم تھے۔ آپ عظیم عالم تھے، عظیم مدرس تھے، عظیم مفسر تھے، عظیم محدث تھے، عظیم فقیہ تھے، عظیم متکلم تھے، عظیم مفتی تھے، عظیم صوفی تھے، عظیم زاہد و عابد تھے، عظیم عارف تھے، عظیم ولی تھے، عظیم ہیومینیٹیرین لیڈر تھے، عظیم مصلح تھے، عظیم مجاہد تھے۔ آپ کی شخصیت ہماگیر شخصیت تھی۔ ہم نے صرف ایک رخ صرف سامنے رکھا ہوا ہے، باقی سارے رخ ہماری نگاہوں سے وہ چلے۔
13 علوم اپنے طلبہ یعنی علماء کو اور طلباء کو خود پڑھاتے تھے، اور باقی جیسے جیسے مدرسہ یا کالج بڑھتا چلا گیا تو پھر اور اساتذہ آپ ہی کے تلامذہ پڑھ کے مسند معلمیت پر فائز ہوتے گئے، تو پھر اور اساتذہ آتے گئے، طلباء پڑھتے گئے، اساتذہ بڑھتے گئے۔ اس میں علوم القرآن پڑھاتے، علم القرآن، علم التفسیر، علم الحدیث، علم الفقہ، علم الافتاء، اصول الفقہ، اسلامک جورسپروڈنس، اسلامک لا، یہ سارا علوم پڑھاتے۔ پھر اس طرح پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی مختلف برانچز جتنے علوم کی تھی وہ ساری پڑھاتے تھے۔ پھر علم الزہد، علم السلوک، علم التصوف، تزکیہ اور احسان کے علوم، یہ سارے پڑھاتے۔ اب آپ حیران ہوں گے، ایک اس سے آگے بات کرنے لگا، صرف یہی نہیں پڑھاتے تھے، آپ کے مدرسہ میں، آپ کے کالج میں بعد میں اس کا نام مدرسہ باب الشیخ اور مدرسہ تو شیخ عبد القادر الجیلانی ہو گیا۔ جو شیخ ابو سعید مخزومی کا مدرسہ تھا یا شیخ ابو سعید المخرمی کا، وہ پھر آپ کے نام سے منسوب ہو گیا مدرسہ شیخ عبد القادر الجیلانی۔ بعد میں آپ نے اس مدرسہ کے ساتھ توسیع کر کے ایک بڑی مسجد تعمیر کروائی، پھر ایک خانقاہ اور لنگر خانہ تعمیر کروایا، ہاسٹل بنوایا، خود ہاسٹل، رہائشی درسگاہ بنائی، تو مسجد تعمیر ہوئی۔ اس مسجد کے 7 بڑے بڑے گنبد تھے، بغداد شہر میں اس کو 7 گنبدوں والی مسجد کہا جاتا تھا۔ مسجد القباب السبع، 7 گنبدوں کی مسجد، جو معروف نام جامع شیخ عبد القادر الجیلانی۔ اور یہ وہ مدرسہ ہے اور مسجد جہاں اس وقت آپ کا مزار پاک ہے۔ پھر اس کا نام باب الشیخ ہو گیا، پہلے باب العز کہلاتا تھا علاقہ، اور توسیع ہوئی تو باب الشیخ ہو گیا اس محلے کا نام۔ اچھا، یہ تو علوم دینی تھے، شرعی، جو آپ پڑھاتے اور جو اس مدرسہ میں پڑھائے جاتے۔ ان کے علاوہ اسپیس سائنسز پڑھائی جاتی تھی۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مدرسہ میں اسپیس سائنسز یہ پڑھائی جاتی تھی، آسٹرانومی پڑھائی جاتی تھی۔ اس مدرسہ کے اندر یہ علوم پڑھائے جاتے، جیالوجی پڑھائی جاتی تھی، زمین کے اندر جو کیا کیا ہوتے ہیں خزانے، جیالوجی پڑھائی جاتی، جیمالوجی پڑھائی جاتی، پتھروں کے علم سارے۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا سوشیالوجی پڑھائی جاتی تھی۔ آپ کے مدرسہ باب الشیخ، مدرسہ شیخ عبد القادر الجیلانی میں سائنس آف کانفلکٹ ریزولوشن پڑھائی جاتی۔ اگر لوگوں میں اختلاف ہو جائے، تنازع ہو جائے، اس کو پیسفلی ریزالو کیسے کرنا ہے، ڈسپیوٹ کو پیسفلی سیٹل کیسے کرنا ہے، یہ سبجیکٹ پڑھایا جاتا تھا۔ آپ جدیدیت دیکھیں، کبھی اس پرسپیکٹو میں کسی نے سوچا کہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کون ہیں اور کیا ہیں؟ علم کے سارے چشمے آپ کے مرکز سے پھوٹتے تھے، دینی علوم کے بھی، دنیاوی علوم کے بھی، یہ سارے علوم وہاں پڑھائے جاتے۔ پھر مدرسہ جب بڑھ گیا، مسجد بنا دی، پھر ایک بہت بڑی لائبریری قائم کی، بہت بڑی لائبریری قائم کی۔ لاجیکل سائنسز پڑھائی جاتی تھی، منطق اور علم الکلام۔ آپ نے اس مدرسہ کے لیے، اس بہت بڑے اسلامک کالج کے لیے، پھر آپ نے وسائل، ریسورسز کریٹ کیے۔ یہاں پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس سے آپ کی عظیم ہستی اور شخصیت کا ایک اور پہلو نکھر کے سامنے آئے گا۔ یہ جو دور ہے، یہ اب سلاجقہ کا دور ہے، یعنی سلجوقی حکمرانوں کا۔ اور آپ کے زمانے سے پہلے سلجوقی سلطنت تھی، سلطان ملک شاہ، اس کا وزیر اعظم تھا نظام الملک، اور امام غزالی کا زمانہ تھا۔ آپ کی جوانی کی عمر کے اندر نظام الملک نے
سلجوق سلطنت کے وسائل سے بغداد میں مدرسہ نظامیہ قائم کر دیا تھا. یہ پہلی یونیورسٹی تھی، اسلامک یونیورسٹی ہم کہہ سکتے ہیں. تو مدرسہ نظامیہ پھر بغداد کے علاوہ اصفہان اور دیگر علاقوں میں 7 مختلف شہروں میں 7 اسلامی بڑے بڑے مدارس بنائے گئے یا اسلامک یونیورسٹیز، جن سے درس نظامی کا یا مدارس نظامیہ کا نام چلتا ہے. وہ ان کا بانی نظام الملک طوسی تھا، طوس کا رہنے والا تھا. طوس علاقہ ہے ایران میں جہاں سیدنا امام علی رضا کا مزار اقدس ہے، مشہد مقدس. اس پورے علاقے کو طوس کہتے تھے. تو نظام الملک طوسی وزیر اعظم تھا سلطان ملک شاہ سلجوقی کا. اس نے اسلامی مدارس بنائے، یونیورسٹیز. ان میں سے جو بغداد کا مدرسہ تھا اس کے ایک وائس چانسلر پہلے امام الحرمین الجوینی تھے. ان کے بعد امام غزالی اس کے وائس چانسلر تھے. پھر ان کو وہ اس طرف لے آیا، طوس کی طرف. اب میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ سلطنت مدارس پہ خرچ کرتی تھی اس وقت. سلطنت سلجوقی سلطنت کے وسائل. عباسی خلیفہ تو بالکل ایک سمبولک خلیفہ تھا نا، بالکل ایک برائے نام، ایک امبریلا تھا صرف. تو سلجوقی سلطنت مدارس پہ خرچ کرتی تھی، تنخواہیں دیتی تھی علماء کو، اساتذہ کو، مدرسین کو، طلباء کے اخراجات، ان کے لنگر کے، رہائش کے، تو تمام اخراجات ان کی کفالت حکومت کرتی تھی. اور بغداد میں مدارس تھے، مگر جو بات بتانا چاہتا ہوں، اسی شہر میں غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. آپ نے اس وقت کی سرکار کے کسی مدرسہ میں جاب نہیں کیا. اور سلجوقی سلطنت اور جو بھی خلافت اور حکومت تھی، ان کے وسائل چندہ ریسورسز اپنے مدرسہ کے لیے نہیں لیے. آپ کی غیرت کا اندازہ کریں، آپ کی شخصیت میں حریت کا اندازہ کریں. جب آدمی پیسے مانگتا ہے، خواہ وہ اہل ثروت مالدار لوگوں کے پاس جا کر مانگے، خواہ وہ حکومتوں سے مانگے، جو مانگتا ہے وہ مرد حر نہیں رہتا، وہ آزاد نہیں رہتا، اس کی آزادی چھن جاتی ہے. جس لمحہ اس نے ہاتھ پھیلایا، جس لمحہ اس نے زبان ہلائی مانگنے کے لیے، اس لمحہ وہ مرد حر نہیں رہا، اس کی آزادی چھن گئی. وہ پیسہ دینے والے کا غلام ہو گیا. اب وہ اس کی خوشی کو سوچے گا، اس کے ماتھے کے تیور کو دیکھے گا، اس کے لیے حلال حرام کرے گا. وہ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ فتوے بیچے گا، اس کو پیسہ چاہیے، اسے وسائل چاہیے. اور یہ فتوہ بیچنا آج شروع نہیں ہوا، یہ بنو امیہ کے دور سے فتوے بک رہے ہیں، بنو عباس کے دور سے فتوے بک رہے ہیں. ہر زمانے کا سلطان اور بادشاہ خلیفہ، اس کے محل میں علماء کی ایک مجلس ہوتی تھی، اور اس کے اندر ہی کچھ لوگ، بلکہ اکثریت فتویٰ بیچنے والوں کی ہوتی. غیرت مند کم ہوتے، چونکہ وسائل نہیں تھے. جو غیرت مند ہوتے وہ امام احمد بن حنبل کی طرح کوڑے کھاتے. جو غیرت مند ہوتے امام شافعی کی طرح کیس میں، بغداد میں ان کو بیڑیاں پہنا کر، چینز پہنا کر یمن سے بغداد لایا گیا تھا، جیل میں رکھا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. امام احمد بن حنبل کو جیل میں رکھا. یہ عباسی خلفاء تھے، ائمہ جن کے دم سے امت کا دین اور فقہ اور احکام شریعت قائم ہے. امام مالک کو گھر میں ہاؤس اریسٹ کر دیا، 24 سال تک مدینہ میں رہ کر مسجد نبوی میں نماز جمعہ پڑھنے نہیں دی گئی ان کو. امام مالک. امام اعظم ابو حنیفہ کو جیل میں ڈال دیا گیا. یہ عباسی خلیفے تھے، اور جیل میں عمر بھر رکھا، حتیٰ کہ جنازہ
امام اعظم ابو حنیفہ کا جیل سے نکلا۔ یہ 4 ائمہ 4 فقہی مذاہب ہیں نا، چاروں کے اماموں کا حال بتا دیا آپ کو۔ حنفی امام اعظم ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ کیوں اٹھا؟ اس لیے کہ حکمرانوں کے سامنے سر نہیں جھکایا، حکمرانوں کی بات نہیں مانی، اپنا علم نہیں بیچا، اپنی حریت اور آزادی نہیں بیچی۔ جب اللہ کو مان لیا تو جو اللہ کو سچے دل سے مانتا ہے اس کا سر اللہ کے سوا کسی بندے کے آگے نہیں جھکتا، اس کی غیرت نہیں بکتی، وہ مرد حر ہوتا ہے، وہ آزاد ہوتا ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا ڈرے اس کے روب سے۔ تو امام اعظم کا جنازہ جیل سے اٹھا۔ امام مالک 24 سال گھر میں محصور رہے، ہاؤس اریسٹ رہے مدینہ پر۔ امام شافعی نے جیل کاٹی، امام احمد بن حنبل نے جیل بھی کاٹی، کوڑے بھی کھائے۔ یہ چاروں فقہی مذاہب کے بانیان کا حال ہے۔ باقیوں کو تو پھر تذکرہ سبجیکٹ نہیں ہے، یہ میں نے اشارے دیے ہیں آپ کو۔ تو فتوے اس وقت بھی بکتے تھے جب یزید نے امام علی مقام علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے منصوبہ بنایا ہوگا، اریسٹ کرنے کا، اور مدینہ سے نکالا، تو اس وقت بھی فتوے بکے ہوں گے۔ ابن زیاد کے دربار میں بھی فتوے بکے ہیں، ہوں گے نہیں، بکے ہیں ایکچول۔ جب کوئی بڑا قدم سلطان اٹھاتا ہے، بادشاہ وقت، تو وہ اس زمانے روایت تھا جو کہ اسلام کا نام یوز کرنا ہے، دین کا نام، فتویٰ یوز کرنا ہے، تو فتوے بکتے تھے۔ تو جب آپ مدد لیتے ہیں تو آپ کی آزادی ساتھ چلی جاتی ہے۔ بیلنس کر کے چلنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض امور میں پھر آپ بول نہیں سکتے، چپ رہتے ہیں، بالکل خاموش رہتے ہیں۔ لہذا حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قطب ربانی، غوث سمدانی، محبوب سبحانی، سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی، ان کی غیرت نفس، عزت نفس، آزادی، حریت اور مقام و مرتبہ اس اینگل سے دیکھیں کہ وسائل نہیں ہیں۔ سرکار اس وقت کی حکومت و سلطنت دینی علوم کے فروغ کے لیے خرچ کر رہی ہے، مدارس کھول رہی ہے، اساتذہ کو تنخواہیں دیتی ہے، طلباء کے خرچے دیتی ہے، مدارس میں فائنانشل ہیلپ کرتی ہے، مگر اسی شہر میں آپ مدرسہ بناتے ہیں مگر ایک پائی سرکار سے نہیں لیتے۔ غوث اعظم اسی طرح تو نہیں بن گئے یوں ہی۔ تو آپ نے پھر اپنا اوقاف بنایا، جو آپ کے شاگرد تھے، مریدین تھے، متوسلین تھے، معتقدین تھے، وہ اپنے پرائیویٹ ریسورسز، ذرائع دیتے، آپ نے ایک نظام وضع کیا، اور اس اپنے پرائیویٹ نظام کے ساتھ، ان ریسورسز کے ساتھ اپنا مدرسۃ الشیخ عبد القادر الجیلانی چلایا۔ اس سے اساتذہ کو تنخواہیں بھی دیتے، طلباء کا لنگر بھی ہوتا، رہائش بھی اور خرچات بھی ہوتے، اور توسیعات بھی ہوتی، توسیعات بھی اور تعمیرات بھی ہو رہی تھی، اور نشر خیر ہوتی، دعوت کا کام ہوتا، دین کی تبلیغ ہوتی، تجدید ہوتی، اور اشاعت ہوتی، اور تعلیم ہوتی، تدریس ہوتی، حتیٰ کہ اس کے ساتھ پھر رفاع عامہ کا کام کرتے۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ ویلفیئر ایکٹیویٹیز بھی کرتے، ہیومینیٹیرین سروسز بغداد شہر میں آپ دیتے، غریبوں کے لیے دسترخوان لگواتے، ان کے لیے لنگر کھولتے، ان کی مالی ضروریات کی کفالت کرتے، گلی کوچے میں لوگوں کو مشکلات ہوتی وہاں مدد کے لیے اپنے طلباء کو بھیجتے، کہیں خود بھی تشریف لے جاتے، خلق خدا کی امداد کرتے۔ تو شخصیت انقلابی تھی، مزاج مجاہدانہ تھا، فکر میں تحرک تھا، فعال تھے۔ 33 برس آپ نے پڑھایا اور علماء پیدا کیے، اور یہ پڑھانے کا عمل 91 برس کی عمر تک آپ نے جاری رکھا۔ ہجری سن میں 91 ہو جاتا ہے، اور عیسوی سن میں 90 برس، 90 یا 99 برس آپ نے عمر مبارک پائی۔ آپ نے ریاضات و مجاہدات بھی کیے، زندگی کا مدار علم پر رکھا، زہد پر، ورع پر، تقوی پر، حریت پر مدار رکھا۔
اور جو افراد آپ نے پیدا کیے 5 قسموں کے، جن علماء کو پڑھایا، طلباء تیار کیے، جو گریجویٹ ہوئے آپ کے پاس سے، جو گریجویٹ ہوئے، 5 قسموں کے طبقات علماء کے پیدا کیے آپ نے۔ شخصیت اتنی ملٹی ڈائمینشنل تھی۔ رجال العلم پیدا کیے، یعنی مفسر پیدا کیے، محدث پیدا کیے، فقیہ پیدا کیے، متکلم پیدا کیے، علماء اسکالرز پیدا کیے، مفکر پیدا کیے۔ رجال العلم مختلف میدان میں جیسے جیسے جس کا ذوق تھا پھر وہ اسپیشلائز کرتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ بنیادیں دی۔ آپ نے رجال الدعوہ پیدا کی، دین کی دعوت لے کے اٹھنے والے، دین کی دعوت کو عام کرنے والے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو سوسائٹی میں، معاشرے میں پھیلانے والے لوگ پیدا کیے۔ وہ زمانہ چونکہ تنظیم سازی کا نہیں تھا، تنظیم سازی تو آج سے بھی 200 سال پہلے تک کلچر نہیں تھا آرگنائزیشنل ورک کرنے کا، انسٹیٹیوشنل تھا، آرگنائزیشنل نہیں تھا۔ تو ایسا نہیں کہ کوئی آرگنائزیشنز بنائی ہوں، مگر آپ اور آپ کے طلباء، آپ اور آپ کے مریدین، آپ اور آپ کے معتقدین ان کی ذمہ داریاں سونپ کے تنظیموں کی طرح کام کرتے، جیسے اجتماعی طور پہ۔ تو رجال الدعوہ پیدا کیے تاکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام ہو۔ جہاں ظلم ہو رہا ہے، جہاں ناجائز ہے، جہاں ناانصافی ہے، وہاں کھڑے ہو جاتے، مظلوم کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے، اللہ کے دین کے احکام پھیلاتے۔ تو رجال العلم پیدا کیے اور رجال الدعوہ، دعوت اور پریچنگ کے لوگ پیدا کیے۔ اور پھر تیسرا آپ نے رجال التزکیہ پیدا کیے۔ رجال التزکیہ، سلوک، تصوف، روحانی معرفت، عبادت، زہد، ورع، تقوی، صدق، اخلاص، یہ پیوریفیکیشن جو سیلف پیوریفیکیشن ہے، یہ رکھنے والے لوگ پیدا کیے جن سے صوفیاء وجود میں آتے۔ تو صرف آپ نے صوفیاء نہیں دیے اس امت کو، آپ نے سب سے پہلے علماء دیے، پھر آپ نے دعات، داعی دیے، پھر آپ نے صوفیاء دیے، اولیاء دیے، اور صرف اصحاب تزکیہ نہیں، چوتھے پھر آپ نے رجال الصلاح والجہاد پیدا کیے، معاشرے کی اصلاح کرنے والے مسلح ریفارمرز پیدا کیے، چونکہ خود ریفارمرز تھے، آپ خود بھی ریفارمر تھے، دین کو ریوائیو کیا، مجدد تھے، ریفارمر تھے، ریوائیولسٹ تھے، مجدد تھے۔ تو دین کی دعوت دینے والے لوگ پیدا کیے، دین کا علم پھیلانے والے لوگ پیدا کیے، دین کی روحانیت کو فروغ دینے والے لوگ پیدا کیے، اور پھر دین کے لیے سوسائٹی کی اصلاح کرنے والے، ریفارمز کرنے والے لوگ پیدا کیے۔ اور کروسیڈرز کے ساتھ جنگیں ہو رہی تھی، آپ نے رجال الجہاد بھی پیدا کیے، بڑے لوگ جو جہاد کریں وہ بھی پیدا کیے۔ یہ 5 قسم کے لیڈر امت کو مدرسہ غوث العظم سے ملے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 قسموں کے لوگ۔ یہ وہ زمانہ تھا سلطان نور الدین زنگی نے القدس فتح کرنے کے لیے انیشلی ایک سلطنت قائم کر کے اپنا آغاز کیا کام کا، جس کو ان کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے ٹیک اوور کیا۔ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ بیت المقدس کی آزادی میں پیش تھے، آپ کے شاگرد، مدرسہ غوث العظم سے گریجویٹ ہونے والے سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ اور بعد ازاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ اس صلاح الدین ایوبی کے جیش لشکر کی فرنٹ لائن پر حضور غوث العظم کے طلاب تھے، تقریباً 4000 کے قریب آپ کے طالب علم اس میں شریک تھے، فتح بیت المقدس کرنے والوں میں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ جب مورخ تاریخ لکھتا ہے تو ہمارے ہاں مورخ کا قلم اور اس کی تاریخ کے صفحات صرف بادشاہوں کے گرد گھومتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، چونکہ ذہنی غلامی ہے۔ ہم بادشاہ کے سوا کسی اور شے کو دیکھتے بھی نہیں ہیں اور جانتے بھی نہیں، اور اسے نہیں پتا کہ بادشاہ کے پیچھے کئی بادشاہ گر ہوتے ہیں، اسے بادشاہ بنانے والے، اس کو فتح دلانے والے، قیادت کو اس مقام تک پہنچانے والے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے افراد کو کریٹ کرتے ہیں سوسائٹی میں۔ اصل بادشاہ وہ ہوتے ہیں۔
مورخ کے قلم میں اصل بادشاہوں کا احاطہ نہیں ہے، مورخ ان کا تذکرہ نہیں کرے گا۔ جب مورخ سلطنتوں کی کتاب لکھتا ہے تو وہ سلطانوں کے گرد گھومتی ہے، خلفاء خلیفوں کے گرد گھومتی ہے، وہ امراء گورنروں کے گرد گھومتی ہے اور ان کے جنگ و جدال کے گرد گھومتی ہے۔ مگر جن لوگوں کی وجہ سے اسلامی سلطنت کو سکون ملا، اعتدال ملا، استحکام ملا، فروغ ملا، اسلامی کلچر بڑا، ثقافت بڑی، اسلامی تعلیمات عام ہوئی، مسلمانوں کی مسلمانیت محفوظ ہوئی، ان کو اپنے احاطہ قلم میں مورخ نہیں لیتا، بدقسمتی۔ اس لیے القدس کی فتح کا جتنا تذکرہ آئے گا وہ سیاسی ایڈونچرز کا تذکرہ ملے گا، مگر اس میں وہ سپاہی، وہ کمانڈرز، وہ سولجرز، لڑنے والے، ان میں کون کون تھے، کہاں کہاں سے آئے تھے، کہاں کہاں سے تعلیم و تربیت لے کے آئے تھے، موٹیویشن کہاں سے لے کے آئے تھے، اس کا کوئی تذکرہ نہیں ملے گا۔ 4000 کے قریب طلباء سولجرز القدس کی فتح میں مدرسہ غوث الاعظم کے گریجویٹس میں سے تھے۔ میں چند 2 4 5 کا نام ایک تاریخی ریفرنس کے طور پہ کوٹ کر دیتا ہوں۔ ابن نجا الواعظ علی بن ابراہیم بن نجا زین الدین ابو الحسن الدمشقی، حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلامذہ میں سے، آپ کے شاگردوں میں سے، یہ صلاح الدین ایوبی کے پولیٹیکل اور ملیٹری ایڈوائزر تھے اور فتح بیت المقدس میں فرنٹ لائن کے لیے۔ صلاح الدین ایوبی کے پولیٹیکل اور ملیٹری ایڈوائزر تھے۔ میں نے پورا نام آپ کو بتا دیا نا۔ اس طرح حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مریدین میں اور تلامذہ میں اور مدرسہ غوث الاعظم کے تلامذہ میں امام شیخ عبد القادر بن عبداللہ الحافظ الرحاوی امام تھے علم میں، وہ حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے براہ راست شاگرد، وہ القدس کی فتح میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے رائٹ ہینڈ لوگوں میں تھے۔ پھر حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے بیٹے، سگے بیٹے حضرت سید موسیٰ بن شیخ عبد القادر الجیلانی، ان کو آپ نے سلطان نور الدین زنگی کی طرف بھیجا، اور وہ سلطان نور الدین زنگی کے چوٹی کے کمانڈر اور ایڈوائزر میں سے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے بھی پہلے نور الدین زنگی کے ایڈوائزر تھے اور ان کے کمانڈنگ رول رکھنے والے لوگوں میں حضور غوث پاک کے صاحبزادے حضرت سید موسیٰ بن شیخ عبد القادر الجیلانی، دمشق بھیجا انہیں، اور جو نور الدین زنگی کی جو لیڈرشپ تھی اس کے ساتھ کام کیا انہوں نے، وہاں فکر دیا لوگوں کو، کنسیپچل کلیئرٹی دی، انسپیریشن مہیا کی، موٹیویشن دی، فتویٰ دیا، ان کی تعلیم تربیت کی اور راہ راست پہ ان کو لگایا سپاہیوں۔ پھر شیخ موفق الدین ابن قدامہ المقدسی حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگردوں میں سے ہیں، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ایڈوائزر تھے۔ پھر اسی طرح ان کے ایک کزن تھے امام عبد الغنی المقدسی، حضور غوث پاک کے شاگرد، وہ بھی صلاح الدین ایوبی کے ایڈوائزر۔ اس طرح امام اسعد بن المنجا بن برکات ابو المعالی التنوخی، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد، یہ بھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے کمانڈرز میں سے اور ایڈوائزرز میں سے تھے۔ پھر امام حامد بن محمود بن حامد الحرانی، یہ سلطان نور الدین زنگی سے لے کر آگے سلطان صلاح الدین ایوبی تک، یعنی جتنے معرکے القدس کے فتح کے یروشلم کے ہوئے ہیں، یہ کمانڈنگ اور ایڈوائزری شپ کے رول کے لوگ تھے بڑے۔ آپ اپنے طلباء کو اس انداز کی تربیت دیتے، آپ کا فوکس جو تربیت پہ تھا وہ انڈیویجول تربیت بھی کرتے اور اجتماعی حلقات میں تربیت بھی کرتے، اور دیکھتے کہ ایک آدمی میں کیا کیا خلل ہے، کیا کیا نقص ہے، کیا کیا اس کی شخصیت، طبیعت اور مزاج میں خرابی ہے، اکارڈنگلی اس کو لائن پہ اصلاح کے لیے لگاتے۔ کس کس پہلو سے انحراف ہو سکتا ہے اس پر فوکس کرتے، اور مین فوکس تھا لوگوں کے دلوں سے حب دنیا کو، لوگ دنیا کے پجاری نہ بنے، اس کے خلاف آپ کا ہمیشہ باز ہوتا۔ دولت اور دنیا کی پوجا نہ کرو،
दौलत और दुनिया और हिर्स के बुतों को तोड़ दो, बेनियाज हो जाओ। आपने हमेशा बेनियाजी, अल्लाह पे तवक्कुल, तकवा, हुर्रियत की दावत दी और तरबियत दी। और सबसे बड़ा उस वक्त, जैसा कि मैंने कहा, एक कल्चर चला आ रहा था, सलातीन वक्त की तरफ लोग दौड़ते थे, उलमा उनसे इमदाद लेते थे और उनके सामने झुकते थे। बड़ी अजीब अजीब रसूम थी। उनके खिलाफ सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिहाद किया और अहले इल्म को कहा कि इल्म और दीन की एक अपनी इज्जत है, वो दौलत और सल्तनत के आगे मत बेचो। खड़ा किया अहले इल्म को, वकार दिया, तमकनत दी, इज्जत दी, आजादी और हुर्रियत दी, ताकि वो बोले तो उनकी बात वजन रखे, लोगों पे असर हो। फिर आपने इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर, जैसे ऑर्फनेज होता है, हम ऑर्फन केयर होम्स बनाते हैं, तो आपने यतीमों के लिए एहतमाम किया, उनकी कफालत का, मसाकीन का एहतमाम किया, गरीबों के लिए एहतमाम किया। तो ह्यूमैनिटी सर्विसेज और वेलफेयर की सर्विसेज आपने पैदा की। फिर तसनीफ व तालीफ की, मुसन्निफ भी थे, मुफस्सिर भी थे, मुहद्दिस भी थे, फकीह भी थे, मुसन्निफ भी थे, राइटर थे, किताबें लिखी। और आपने जो जनरेशंस पैदा की, खिर्रीजीन की, अपने ग्रेजुएट्स की, एक नई इल्मी नस्ल दी उस वक्त जमाने को, अमली नस्ल दी, इस्लाही नस्ल दी, मुतहर्रिक और जिहाद का फिक्र रखने वाली नस्ल दी, और बड़ी गैरतमंद शऊर रखने वाली नस्ल दी उलमा को। और आपने इस तरह उस जमाने में तजदीद और इहया किया इस्लाम का। ये आपकी ज़ात अक़दस के हवाले से कुछ बातें थीं जो ज़रूरी हद तक मैंने इख्तिसार के साथ बयान की। चूँकि मैंने कहा कि पहले 20 बरस आपने पढ़ा और 33 बरस आपने पढ़ाया। एक तवील फहरिस्त है आपके असातिज़ा की, जिन जिन शयूख से पढ़ा, उलूमुल कुरान जिनसे पढ़ा और उलूमुल तफसीर, उसकी तवील फहरिस्त है कुतुब के अंदर। यानी आप हैरान होंगे कि जितने असातिज़ा हैं हमारे यहाँ, अस्मा और रिजाल की और तराजिम की बड़ी मुस्तनद कुतुब हैं। इमाम ज़हबी की सैयर व आलाम नुबला, और इमाम इब्न नसीर की अल कामिल फित तारीख़, और अल्लामा ज़हबी की तारीख़ुल इस्लाम, और शज़रातुल ज़हब, अल वाफ़ी बिल वफ़ायात, इस तरह की बड़ी बड़ी, और किताब ज़ैल अला तबक़ातिल हनाबिला और तबक़ातुल हनाबिला, इमाम इब्न रजब अल हम्बली की बड़े बड़े अइम्मा की कुतुब हैं। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिक्र तवील अबवाब पर मुश्तमिल हर किताब में हर मुहद्दिस ने किया है। यानी आपका नाम और आपका काम और मर्तबा इतना मुस्तनद था, इतना मुस्तनद था कि कोई मुहद्दिस और अस्मा और रिजाल और तराजे में रिजाल का इमाम आपके नाम को मिस नहीं कर सका। और आपके तमाम असातिज़ा के अस्मा भी इस तरह इल्मुल हदीस की कुतुब में आते हैं। अब वो तफसीर के शयूख अलग हैं, उलूम कुरान के असातिज़ा अलग हैं, हदीस के बहुत सारे दर्जनों की तादाद में असातिज़ा और शयूख हैं जिनसे आपने उलूमुल हदीस पढ़े, और दर्जनों की तादाद में जिनसे आपने फ़िक़्ह पढ़ी। हम्बली फतवा आप फ़िक़्ह शाफ़ी और हम्बली का जमा करके देते थे। अरबी अदब के लिए शयूख हैं, ज़ुहद और तसव्वुफ़ के शयूख हैं। बहुत सारे असातिज़ा से आपने ज़िंदगी में पढ़ा और फिर उम्र भर पढ़ाया। ये आपकी ज़ात के चंद ज़रूरी गोशे हो गए। मगर अब इस दूसरे और आखिरी हिस्से में बड़ा अहम आपकी तालीमात में फोकस करना चाहता हूं कि आपके नज़दीक तरीक़त, सलूक और तसव्वुफ़ क्या है। हुज़ूर सैयदना गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जमी कुतुब में आपकी किताबें दो तरह की हैं। एक वो जो आपने खुद कलम से तसनीफ़ फरमाई, जैसे गुनियत व तालिबीन और चंद दीगर कुतुब हैं। कुछ आपके मवाइज़ और आपके खुतबात के मजमूए हैं, वो भी मुस्तनद हैं। हर जगह
آپ نے ایک بات کامن کی ہے، لوگوں کو بتائی تصوف سمجھانے کے لیے، اسی میں روحانیت اور اسی میں ولایت۔ فرمایا کہ ہمارا طریق تصوف، ہماری طریقت، ہماری روحانیت، ہماری ولایت، فرمایا یہ 8 خصلتوں پر مشتمل ہے۔ یاد رکھ لیں کتنی؟ پھر بولیے 8 خصلتیں اور خوبیاں جمع ہوں تو یہ تصوف ہے، یہ روحانیت ہے، یہ ولایت، یہ طریقت ہے۔ اس سے بقایا چیزیں ہماری بعد کے زمانوں کی ضروریات ہیں جو لوگوں نے اپنی ضروریات کے لیے وضع کی۔ آپ کی اساسی تعلیمات فرماتے ہیں کہ تصوف مبنی ہے 8 خصلتوں پر۔ ایک السخا، بولیے، دوسری الرضا، تیسری الصبر، چوتھا الاشارہ، پانچویں الغربہ، چھٹا التصوف، ساتواں السیاحہ، اور 8ویں خصلت الفقر۔ فرمایا 8 خصلتیں جس میں جمع ہوں وہی صوفی ہے، وہی عارف ہے، وہی روحانی ہے اور وہی ولی اللہ ہے۔ اب سخا، اب اختصار سے 8 کا مفہوم سمجھا دیتا ہوں، اور یہ مفہوم بھی آپ کی کتب سے ہے، آپ کے فرمودات میں۔ سخا اردو میں آپ جانتے ہیں اس کا معنی ہوتا ہے سخاوت۔ اب اس کی تعریف یہ ہے، سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کا ارشاد ہے جسے امام جلال الدین سیوطی نے جامع الاحادیث میں آپ کا قول اثر روایت کیا۔ سخا کی تعریف کی ہے، بڑی آسان اور بڑی دل میں اتر جانے والی اور آسانی سے سمجھ آ جانے والی تعریف۔ فرماتے ہیں سخا یہ ہے کہ جو مانگے بغیر دیا جائے وہ سخا ہے، اور جو مانگنے پر دیا جائے وہ حیا ہے۔ جو کوئی مانگے اس کے مانگنے پر دیں تو یہ حیا ہے، اس کو سخا نہیں کہتے، یہ حیا ہے۔ اس نے مانگ لیا تو آپ کو دینا پڑ گیا، آپ کی حیا نے آپ کو مجبور کر دیا۔ اگر آپ حیا دار ہیں، اگر اللہ نے آپ کو حیا عطا کیا ہے، تو اگر کسی نے مانگا ضرورت مند میں تو مانگنے پر دینے کو حیا کہتے ہیں۔ پوچھا گیا سخا کیا ہے؟ فرمایا جو بن مانگے دے اس کو سخا کہتے ہیں۔ یعنی سخی وہ ہے جو حاجت مند کی حاجت اس کی زبان سے سن کر نہ جانے، اس کے حال سے خود بھانپ لے اور اسے مانگنے کی نوبت نہ آنے دے۔ جو سخی ہے اس کے اندر حیا بڑے کمال درجے کا ہوتا ہے۔ سخی یہ گوارا نہیں کرتا کہ اسے مانگنا پڑے، کہ اگر مانگے گا تو اس کا حیا رہ جائے گا، اس کا بھرم ٹوٹ جائے گا، اس کا حیا ختم ہو جائے گا۔ تو اصل سخی وہ ہے جو کسی کو مانگنے کی نوبت نہ آنے دے اور اس کے مانگنے سے قبل اس کو دے دے، اور ایسا دے کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے۔ تو تصوف کی بنیاد اس سخا پر ہے۔ آج ہمارے زمانے کا تصوف جو تصوف نہیں، وہ سارا مانگنے کا نام ہے۔ استغفر اللہ علیہ۔ حضور غوث العظم کا تصوف مانگے بغیر دینے کا نام ہے۔ ہمارے زمانے کا تصوف کوئی دے نہ دے مانگتے رہنے کا نام ہے۔ ہر دروازے پر مانگنے کے لیے جانا، سالانہ مانگنے کے لیے چکر لگانا، ڈھونگ طرح طرح کے رچانا، طرح طرح کے بہانے بنانا اور بڑے بڑے مکر اور فریب کرنا، مانگنے کے 100 طریقے سیکھنا۔ ہماری زندگی ساری مانگنے اور بٹورنے پہ گزرتی ہے، ہم دینے والے رہے نہیں۔ اور صوفی عارف ولی اللہ اس کا ہاتھ لینے والا نہیں ہوتا، اس کا ہاتھ دینے والا ہوتا۔ لینے والے ہاتھ کو ید سفلا کہتے ہیں، دینے والے ہاتھ کو ید علیا کہتے ہیں۔ صوفی ولی کا ہاتھ اوپر ہوتا ہے دینے کے لیے، منگتے کا ہاتھ نیچے ہوتا ہے لینے کے لیے۔
صوفی اور عارف اللہ کا منگتا ہوتا ہے، مخلوق کا منگتا نہیں ہوتا۔ اور آثار میں سے ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مروی ہے، آپ نے فرمایا کہ سخا یہ جنت میں ایک درخت کا نام ہے۔ سخاوت، سخا کیا؟ جنت میں ایک درخت ہے، مگر ایسا درخت ہے کہ اس کی شاخیں اور ٹہنیاں اللہ پاک نے زمین تک پھیلا دی ہیں۔ سخا کا درخت جنت کا درخت ہے، مگر ایسا کہ اس کی ٹہنیاں، شاخیں، برانچز زمین تک نیچے پھیلا دی ہیں، تو جو شخص سخا کی کسی ایک ٹہنی کو پکڑ لے وہ کھینچ کے اسے جنت میں لے جاتی ہے۔ یعنی سخاوت بندے کو جنت میں لے جاتی ہے۔ اور بخل، کنجوسی، یہ دوزخ کا ایک درخت ہے۔ بخل دوزخ کے ایک درخت، اس کی شاخیں بھی اللہ نے زمین تک پھیلا دی ہیں، تو جو بخل کی درخت کی کوئی شاخ پکڑ لے وہ کھینچ کے دوزخ میں لے جاتی ہے بندے کو۔ بخیلی، کنجوسی بندے کو دوزخ میں پھینکتی ہے، سخاوت بندے کو جنت لے جاتی ہے۔ صوفیاء سخی ہوتے ہیں، بخیل نہیں ہوتے ہیں۔ تصوف سخاوت کا نام ہے، بخل کا نام نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، حدیث پاک ہے طبرانی میں، فرمایا کہ تمہارا دین دو خصلتوں کے بغیر کبھی سنور نہیں سکتا۔ اے دین دارو، تمہاری دین کی زندگی دو خوبیوں اور خصلتوں کے بغیر سنور نہیں سکتی، ایک سخا اور ایک حسن الخلق۔ ایک تمہارے اندر لازم ہے کہ سخاوت ہو، تمہارا دروازہ ہر ایک کے لیے کھلے رہے، اور تم دینے والے بنے رہو، لینے والے نہ بنو۔ اور ایک حسن خلق، جس سے برتاؤ کرو شفقت اور محبت اور نرمی تواضع کا برتاؤ کرو۔ اس لیے حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دروازہ ہر وقت یتامہ کے لیے، مساکین کے لیے، غریبوں کے لیے کھلا رہتا، اور آپ کی سب سے بڑی عبادت تھی لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ عبادت تھی آپ کی، لوگوں کو کھانا کھلانا، محتاجوں کی حاجت روائی کرنا، ہمہ وقت دسترخوان بچھانا۔ لوگ غریب بھوکے آپ کے دسترخوان پہ جمع رہتے، اور فقراء کے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھاتے، غریبوں کے ساتھ کھانا کھاتے۔ رات دن آپ کا دروازہ غریبوں، محتاجوں، سائلوں کے لیے کھلا رہتا تھا۔ اور کوئی درہم و دینار گھر میں ہوتا تو رات بستر پہ نہ جاتے، بستر پہ جانے سے پہلے اسے خرچ کر دیتے۔ یہ سخاوت تھی۔ اس کی 5 قسمیں ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ بنیاد ہے پورے تصوف کی، روحانیت اور ولایت کی۔ سخاوت 5 طرح سے ہوتی ہے، بولیے۔ پہلی سخاوت زبان کی سخاوت۔ صوفی وہ ہوتا ہے جس کی زبان سخی ہوتی ہے، بولیے، جس کی زبان سخی ہوتی ہے۔ زبان کی سخاوت کیا ہے؟ وہ دوسرے کی اچھائی بیان کرنے میں کنجوس نہیں ہوتا۔ ہم دوسرے کی اچھائی بیان کرنا پڑ جائے تو مر جاتے ہیں۔ ذکر بڑے کرتے ہیں، تسبیحاں بڑی رولتے ہیں، ختم بڑے کرتے ہیں، مزارات پہ بہت جاتے ہیں، عرس کرتے ہیں، بیعتیں کرتے ہیں، طریقت کے نام لیتے ہیں، مگر کسی دوسرے کی اچھائی آپ کی مجلس میں کوئی کر دے، یعنی اس وقت پیروں کا کیا حال ہے؟ آپ کسی پیر کی مجلس میں کسی دوسرے پیر کی اچھائی، بھلائی، نیکی بیان کر دیں، آپ کا سر قلم کر دیں۔ برداشت نہیں ہے کسی دوسرے کی اچھائی، یعنی زبان ہر ایک دوسرے کی اچھائی، اس میں سخی ہونا، یہ تصوف اور روحانیت کی اساس ہے۔ اور جس سے بات کریں یہ سخاوت ہے زبان کی، دل جوئی کی بات کریں، جس سے بلائیں محبت اور شفقت کے ساتھ بلائیں، ٹوٹے ہوئے دل آپ کے لفظوں سے جڑیں۔ ہم بولتے ہیں تو جڑے ہوئے دل ٹوٹتے ہیں، ٹوٹے ہوئے دل جڑیں۔ مایوس دلوں کو آس امید پیدا ہو آپ کی زبان سے،
پیار کی بات کریں، شفقت کی بات کریں، سخاوت کی بات کریں، بھلائی کی بات کریں، تعریف کی بات کریں، حوصلہ افزائی کی بات کریں، لوگوں کو ہوپ دلائیں، یہ ہے زبان کی سخاوت۔ صوفی زبان کا سخی ہوتا ہے، دوسرے کی بھلائی بیان کرنے اور حوصلہ افزائی کرنے میں وہ کبھی کنجوس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ یاد رکھ لیں کہ اس کو تھریٹ نہیں ہوتا، کوئی اسے تھریٹ نہیں ہوتا، وہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتا، اسے کوئی کمپلیکس نہیں ہوتا۔ جو ابھی دنیا کے کمپلیکس میں مبتلا ہے اس نے آزاد ہو کر مولا سے کب ملنا ہے؟ اللہ سے اس کی نکاح اور ملاقات کب ہونی ہے؟ وہ تو ان جھنجھٹوں سے جان چھوٹے گی تو اللہ کی راہ کا مسافر بنے گا، مسافر ہوگا تو پھر جا کے واصل ہوگا، اس سے ملے گا۔ ہم تو اس گورکھ دھندے سے آزاد نہیں ہیں، تمہارا تصوف ایسا دھوکہ دہی بن گیا، دھوکہ دہی ہے، رسم رواج ہے، کھانے پینے کا کام ہے، بس اور کچھ نہیں۔ اللہ معاف کر دے۔ تو ایک تو زبان کی سخاوت، اب دوسری دل کی سخاوت، سخاء القلب۔ پھر صوفی کا دل سخی ہوتا ہے۔ اب آپ سوچیں کہ دل کی سخاوت کیا ہے؟ سارا کچھ تو زبان کی سخاوت میں آ گیا، بولیے، سارا کچھ زبان کی سخاوت میں آ گیا، تو دل کی سخاوت کیا ہے؟ تو تصوف فرماتے ہیں دل کی سخاوت یہ ہے کہ جو صوفی ہے، صاحب تصوف ہے، صفا رکھنے والا، اس کے دل میں کسی کے لیے بغض نہیں رہتا، دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں رہتا، دل میں کسی کے لیے نفرت نہیں رہتی، دل میں کسی کے لیے حقارت نہیں رہتی۔ دل کا سخی وہ ہوتا ہے جس کا دل تنگ نہیں ہوتا، اس کا دل سمندروں کی طرح وسیع ہوتا ہے، معاف کر دیتا ہے، معاف کر دیتا ہے، اور معافی بھی اس کے معافی مانگنے سے پہلے۔ سخا کی شرط سمجھا رہا ہوں، مانگنے کے بعد معاف کیا تو کیا معاف کیا۔ مثال دے رہا ہوں، ایسے کسی شخص کو وظیفہ دیا کہ جس سے غصہ قابو ہو جائے، طبیعت میں نرمی، عفو درگزر، معافی، تواضع، انکساری آ جائے، تو وظیفہ پڑھنے والا اگر دوسرے نے غصے کی بات کر دی تو اس کو کہے، آنکھیں سرخ کر کے کہے کہ میں وظیفے تے ہاں، وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اگر وظیفہ نہ پڑھ رہے ہوں تو میں تیری میں 10 دیندہ تو چیز کی ہے، تو وظیفے کی ایسی تیسی کر دی نا۔ ہماری اس طرح کی طبیعت ہے، ہم دل میں بغض رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، دل میں حسد رکھتے ہیں۔ صوفی حسد نہیں رکھتا، صوفی دل میں تکبر نہیں رکھتا، صوفی دل میں حقد اور تنگی نہیں رکھتا۔ صوفی کیسا ہوتا ہے؟ وہ زمین کی طرح ہوتا ہے۔ صوفی بولیے، صوفی یعنی صاحب تصوف، صاحب تصوف، وہ زمین کی طرح ہوتا ہے۔ اور وہ زمین کی طرح کیا کہ آپ سارے پاؤں سے لتار لتار کے زمین چلتی ہے، مگر زمین کبھی آپ کے پاؤں کو تکلیف نہیں دیتی۔ سب زمین کو لتار لتار کے چلتے ہیں، مگر زمین ہمیشہ بچھے رہنے کا نام ہے۔ جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے زمین کو بچھا ہوا بنایا ہے، تو زمین کی طرح صوفی بچھا ہوا ہوتا ہے۔ کوئی اوپر سے لتار کے گزرتا رہے تب بھی اس کو وہ چبھاتا نہیں کچھ۔ اور دوسری خوبی، صوفی زمین کی طرح ہوتا ہے۔ آپ زمین میں گندگی ڈالتے ہیں، یہ جو کیمیکل ہے، کھاد کیا ہے؟ بولیے، کھاد کیا ہے؟ اب تو کیمیکل آ گئے نا، پہلے زمانے میں دیہاتوں میں یہ گوبر ہی تو ڈالتے تھے۔ گوبر پلید چیز ہے، غلاظت ہے، آپ زمین میں غلاظت ڈالتے ہیں، وہ غلاظت کے عوض وہ اندر سے سبزہ اگاتی ہے۔ آپ غلاظت ڈالتے ہیں، وہ غلاظت کا بدلہ آپ کو سبزہ دیتی ہے۔ تو تصوف کسی کی غلاظت کو نہیں دیکھتا، وہ اپنے سبزے کو دیکھتا ہے۔ صوفی ہریالی دیتا ہے، ولی اللہ ہریالی دیتا ہے، ولی اللہ سبزہ دیتا ہے، ولی اللہ پھول دیتا ہے، ولی اللہ خیرات دیتا ہے، اچھائی دیتا ہے، وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا۔ یہ زبان کی سخاوت اور یہ دل کی سخاوت۔ تیسری مال کی سخاوت، یہ اس کے بعد آتی۔
زبان اور دل کی سخاوت ہوگی تو مال کی سخاوت کام آئے گی، ورنہ ریاکاری میں بدل جائے گی، مال خرچ کرتا ہے دوسرے پر، مال میں بخل نہیں کرتا۔ چوتھا، معاملہ کی، برتاؤ کی سخاوت۔ جس شخص سے اللہ والا برتاؤ کرتا ہے وہ خیر کا برتاؤ کرتا ہے، جس سے معاملہ کرتا ہے وہ نصیحت کا، خیر خواہی کا، اچھائی کا، اس کی بھلائی کا معاملہ کرتا ہے۔ اہل تصوف، اولیاء، اہل روحانیت کے دل میں کسی شخص کے لیے یہ نہیں ہوتا کہ اس کو یہ بھلائی نہ پہنچے، یہ عزت نہ پا جائے، نامور نہ ہو جائے، شہرت نہ ہو جائے۔ بندہ اگر جلے، دکھ ہو، تکلیف ہو، تو اس کا مطلب ہے اس نے صوفی کی سواد کو نہیں چھوا، روحانیت کی رے کو نہیں چھوا، ولایت کی واؤ کی ہوا نہیں لگی اس کو، وہ اس راستے کا ہی مسافر نہیں ہے۔ لباس بنا لینے اور امامیں اور پگڑیوں اور گدیوں پر بیٹھ جانے، تسبیح پکڑ کے ورد وظیفے کر لینے، ان ساری چیزوں میں سے کسی شے کا کوئی تعلق تصوف اور روحانیت سے نہیں ہے۔ تو برتاؤ کی سخاوت دیکھو صوفی کو اس کے برتاؤ سے کہ انسانوں کے ساتھ اس کا برتاؤ کیا ہے۔ وہ تو حیوانوں سے بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، کتوں بلیوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، پرند چرند کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرتا ہے، اللہ کی ہر مخلوق کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرتا ہے۔ صوفی کے، صاحب تصوف اور اللہ کے ولی کے برتاؤ میں کسی کے لیے شر یا خرابی یا نقص ہو نہیں سکتا۔ اور اس کے بعد پانچواں، دین کی سخاوت۔ اور دین کی سخاوت کیا کہ ساری زندگی اس کی اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے وقف ہوتی ہے، ساری زندگی۔ وہ دین سے مال پیسہ نہیں کماتا، ہر وقت اللہ کے دین کی خدمت میں رہتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر میں رہتا ہے، یا حصول علم میں رہتا ہے یا فروغ علم میں رہتا ہے، یا علم لینے میں بزی رہتا ہے یا علم دینے میں بزی رہتا ہے۔ وہ اللہ کا قال اللہ و قال رسول کو لکھتا ہے، پھیلاتا ہے، نشر کرتا ہے، اور پوری دنیا میں اللہ کے دین کو زندہ کرتا ہے۔ ساری زندگی اس کے دن، اس کی راتیں، اس کا شباب، جوانی، بڑھاپا، شب و روز، لمحہ لمحہ اللہ کے دین پر خرچ ہوتا ہے اور اس کا معاوضہ نہیں لیتا۔ یہ دین کی سخاوت ہے۔ یہ 5 سخاوتیں۔ اب یعنی 7 خصائل بیان کرنے تھے جن پر تصوف، روحانیت اور ولایت کی بنیاد کھڑی ہے، اس میں سے ایک بیان کیا، پہلا۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اب میں اختتامی کلمات کی طرف آتا ہوں، بات کو کنکلوڈ کرنے کے لیے آتا ہوں۔ اب چونکہ میں نے سخا کی تعریف کر دی جو تصوف کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، 8 بنیادی خصائل اور ارکان میں سے رکن اول ہے سخاوت۔ اب حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تعلیمات میں اب اس سخاوت کو، ایک بڑا عجیب اس کا انداز ہے، کمال درجے کی سخاوت۔ اس سخاوت کی وجہ سے یہ جو ارادت ہے، جیسے کوئی کسی کا مرید ہوتا ہے، ارادت وہ کیا ہے؟ اب میں اسی سخاوت سے کوریلیٹ کر کے بات کو چونکہ ختم کرنا چاہ رہا ہوں اینڈ پر، تو اسی کے ساتھ جوڑ رہا ہوں کہ سخا کا کمال ہے نظام ارادت میں بھی۔ ارادت یا مریدی ارادہ سے ہے۔ یہ جو ایک پوری رسم ہے پیر مرید ہونا، کسی کا مرید ہونے کے لیے ہاتھ میں ہاتھ دینا واجب نہیں ہے۔ کیا؟ ارادے سے اس کی مریدی ہو جاتی۔ کیا؟ ارادے سے مریدی ہو جاتی۔ خواہ آپ زبان سے ارادہ ظاہر کر دیں، کیا؟ خواہ لکھ کر کاغذ پر کوئی فارم فل اپ کر کے ارادہ ظاہر کر دیں۔ جب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر ٹیسٹ سے پہلے آپ کو ایک فارم دیتا ہے کہ آپ اپنی کانسینٹ دیں، تو خواہ لکھ کر اپنی کانسینٹ دے دیں، خواہ زبان سے کانسینٹ دے دیں، ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے دے دیں، بغیر ہاتھ ڈالے، ملے بغیر، دور 1000 میل کے فاصلے پر اپنے دل کے ارادے سے کانسینٹ دے دیں۔ یہ سب ارادت کی شکلیں ہیں، سب ارادت کی شکلیں ہیں۔ پہلے زمانوں میں
ایسے باقاعدہ بیٹھ کے ہاتھ میں ہاتھ دینا پیری مریدی کا یہ انداز نہیں ہوتا تھا۔ کتابوں میں مجھے آج تک زندگی میں یہ طریقہ اولیاء کا سلف صالحین پہلے زمانوں میں نہیں ملا۔ یہ بعد کے زمانے میں کوئی طریقہ بھی اڈاپٹ کر لیں، زبان سے کہہ دیں، دل سے ارادہ کر لیں، لکھ کر تحریری طور پہ کہہ دیں، تینوں چیزیں نہیں، دور ہیں، ملے بھی نہیں ہیں، تو تب بھی اپنے دل جمی کے ساتھ ارادہ کر لیں۔ مقصد یہ کہ آپ کسی کو اپنے لیے استاذ مانتے ہیں، اس سے رہنمائی لینے کا ارادہ کرتے ہیں، اس سے روحانی تربیت کا ارادہ کرتے ہیں، اس کی گفتگو سے، اس کے خطاب سے، اس کی تعلیم سے، اس کی تربیت سے، اس کی کتاب سے، اس کی صحبت سے، اس کی شخصیت سے، کسی بھی طریق پر جو پاسبل ہے آپ ارادہ کر دیں اور لیتے چلے جاتے ہیں۔ یہ مریدی ہے، وہ آپ کے شیخ ہیں، آپ مرید ہیں۔ اور راستہ کیا ہے، یہ بات امپورٹنٹ ہے۔ مرید ہونے کا معنی کیا ہے؟ مرید ہونے کا، حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات، فرمایا اترکو ارادتکم لارادتہ۔ مرید ہونے کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے ارادے کی خاطر اپنا ارادہ ترک کر دو، یہ ہے مرید کا معنی۔ کیا؟ اللہ کے ارادے کے لیے اپنا ارادہ ترک کر دو۔ جو بندہ اپنا ارادہ اللہ کے ارادے کے لیے ترک کر دیتا، چھوڑ دیتا ہے، اپنا اختیار اللہ کے اختیار میں چھوڑ دیتا ہے، اپنی رضا اللہ کی رضا کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اپنی خواہش اللہ کی ڈیزائر اور ارادے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، ایسا ارادہ رکھنے کو مرید کہتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کوئی مریدی کا یہ معنی سمجھاتا ہے؟ جی ہم تو اپنا مرید بنانے کے لیے گھومتے پھرتے ہیں، ہم اس بندے کا اپنے لیے ارادہ بنانے کو مریدی کہتے ہیں۔ یہ فطور ہے، یہ فطور ہے، یہ تصوف سے خروج ہے، یہ اولیاء کی تعلیمات کے منافی ہے۔ مریدی ہے کہ کسی بندے کا ارادہ خالق سے ترک کر کے خالق کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ اس میں تو سب سے پہلے جو شیخ ہے وہ اپنا دھیان ختم کرتا ہے، وہ اپنے طالب کو، شاگرد کو، مرید کو اللہ کے ارادے میں فنا کرتا ہے۔ حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں اللہ رب العزت کی زیارت ہوئی۔ اللہ رب العزت نے خواب میں پوچھا، بایزید ماذا ترید، تمہارا ارادہ کیا ہے، تمہارا کیا چاہتے ہو؟ آپ نے عرض کیا، یا اللہ انی ارید ان لا ارید الا ما ترید، اے مولا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چاہوں سوائے جو تو چاہے۔ میں پھر ترجمہ کر رہا ہوں، انی ارید ان لا ارید الا ما ترید۔ یہ مرید ہونے کا معنی حضرت بایزید بستامی نے سمجھا دیا، یہی حضور سیدنا غوث العظم نے بتایا۔ غنیت الطالبین میں باب قائم کیا آپ نے کہ مرید کون ہوتا ہے۔ یہ تعریف جو بتا رہا ہوں یہ حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا باب قائم کیا۔ اب یہ مریدی ہے کہیں دنیا میں؟ بولیے۔ کاروبار ہیں ہمارے، اس لیے سب سے پہلے شعور کی آنکھ کھولنے کی ضرورت ہے۔ میرا کام کسی کو خوش کرنا یا ناخوش کرنا نہیں، خدا کے لیے کوئی ناخوش نہ ہو میری بات سے، میرا منصب ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اگر یہ باتیں امت کو، مخلوق کو، ملت کو، قوم کو سمجھاتے بغیر چلا گیا، اللہ میرا مواخذہ کر دے گا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا کہ تجھے سمجھ دی تھی، تم نے لوگوں تک کیوں نہیں پہنچائی ہے؟ تمہیں یہ فہم دیا تھا، اس چیز کی معرفت دی تھی، لوگ بھٹک رہے تھے، مخالطوں میں تھے، لوگ ان کو اچک کے لے جا رہے تھے، ان کی عقیدت خرید رہے تھے، دکانداری کر رہے تھے اللہ کے نام پر، روحانیت کے نام پر، اولیاء کے نام پر۔ تمہیں پتا تھا، لوگوں کی آنکھیں کیوں نہیں کھولی؟ میرا فرض پہنچا دینا ہے۔ اور اگر کسی کو
ناپسند ہونا نہیں چاہیے تو میں ان سے معافی مانگتا ہوں. کسی کو ناپسند ہو میں معافی مانگتا ہوں، 100 بار 1000 بار معافی مانگتا ہوں، مگر میں انہیں کہتا ہوں آپ ہی کے بھلے کے لیے سمجھا رہا ہوں. نسلیں گمراہ ہو جائیں گی. اگلے آنے والے وقتوں میں اس طرح کی پیری مریدی نہیں چلے گی. جیسے علم سے شعور سے آنکھ کھلے گی بھاگ جائیں گے لوگ، دین سے بھی بھاگ جائیں گے. صحیح راہ پر جو اولیاء صوفیاء نے دیا، جو مزارات میں ہیں قبروں میں ہیں، جو ان کا طریق تھا وہ طریق سکھاؤ لوگوں کو. جو ان کا طریق تھا وہ اصل طریق ہے. تو حضرت باجید بستامی نے کیا فرمایا؟ مرید کا معنی سمجھایا. اس کو حضور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سبجیکٹ پر پورا باب قائم کیا اسی مفہوم پر. تو انہوں نے کیا کہا؟ انی ارید، بولیے، ان لا ارید الا ما ترید. یہ مرید ہونے کا معنی. عرض کیا باری تعالیٰ میں تیرا مرید ہوتا ہوں. وہ کیسے؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ کچھ بھی نہ چاہوں سوائے اس کے جو تو چاہے. اب میرے ساتھ یہ جملہ بولے، میں یہ چاہتا ہوں. آپ کہیں میں یہ چاہتی ہوں کہ میں کچھ بھی نہ چاہوں سوائے اس کے مولا جو تو چاہے. یعنی اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت میں فنا کر دینا، اس کو مریدی کہتے ہیں. اپنے ارادے کو اللہ کے ارادے میں فنا کر دینا، اس کو مریدی کہتے ہیں. اپنے اختیار کو اللہ کے اختیار میں فنا کر دینا، اس کو مریدی کہتے ہیں. تو جب بندہ اپنا ارادہ ترک کر دیتا ہے اللہ کے ارادے کے لیے، تو پھر اس بندے کو خوف کس کا ہوگا؟ پھر مالک کیا کرتا ہے؟ ولی بننا. جب بندہ مولا کا سچا مرید ہو گیا تو اللہ اعلان کرتا ہے میرے بندے تو آج سے میرا ولی ہے، میں تیرا ولی ہوں. میں تیرا نگہبان ہو گیا، میں تیرا نگہبان ہو گیا. اب تو میرے کام کا رکھوالا ہے، میں تیرے کام کا رکھوالا ہوں. اس رشتے کو ولایت کہتے ہیں. جب بندے کا یہ رشتہ اللہ سے قائم ہو جاتا ہے کہ مولا مجھے کوئی چیز نہیں چاہیے، بس تو ناراض نہ ہو، اور مجھ سے وہ لے جو تو چاہے، میں وہ چاہوں جو تو چاہے، وہ ارادہ کروں جو ارادہ تو کرے، وہی کروں جس کا حکم تو کرے، میری منشا وہی ہو جو تیری رضا ہو، اور تیری رضا کے ڈائریکشن سے ہٹ کر نہ کبھی سوچ سکوں نہ کچھ کر سکوں. جب بندہ ارادہ الہی میں اور رضا الہی میں یوں فنا ہو جاتا ہے تو ایک تعلق بندے کا اللہ سے قائم ہوتا ہے. اب وہ جو تعلق قائم ہوتا ہے ادھر سے جواب آتا ہے بندے کو کہ میرے بندے تو نے اپنے ارادے میرے لیے ترک کر دیے، آج کے بعد میرے سارے ارادے تیرے لیے ہو گئے. تو نے اپنے لیے سوچنا بند کر دیا، اب میں تیرا رکھوالا ہوں. تو میرے دین کا، میرے حکم کا رکھوالا ہے، نگہبان ہے، میں تیرے امر کا نگہبان ہوں. اس طرح بندہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے، اللہ بندے کا ولی ہو جاتا ہے. یہ ہے پہلا اصول تصوف، روحانیت اور ولایت کا. تو تصوف اور ولایت کے ذریعے جس چیز کو ترک کرنا تھا ہم نے اس چیز کو اختیار کر لیا ہے، اور جسے اختیار کرنا تھا اس کو ترک کر دی. ہم نے ساری گنگا الٹی چلا دی ہے. اللہ پاک ہم سب پہ رحم کرے، اپنا فضل فرمائے. تو یہ پھر یاد دلائیں اگر آئندہ جب کبھی اللہ کو منظور ہوا اگلے سال یا اس سے اگلے سال، معلوم نہیں، اگر اللہ کا امر ہوا اور ہم زندہ ہوئے تو یاد کرا دیں. بقیہ 6 اصول جو ہیں وہ بیان کر دوں گا اگر اللہ پاک نے چاہا. اللہ پاک آپ سب کے اور ہمارے حال پہ اور پوری امت کے حال پہ کرم فرمائے، مشکلات کو آسان فرما دے، اور اللہ پاک ہمیں اپنی رضا میں فنا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.